لیے ان ساری چیزوں کی بڑی ضرورت ہے نا، اسی طرح جینے کے لیے محبت کی بھی بڑی ضرورت ہے۔ گھر میں سارا کچھ موجود ہو، گھر کشادہ ہو، اللہ تعالیٰ نے اولاد کی نعمت بھی دے رکھی ہو، ضروریات زندگی کے سارے اسباب موجود ہوں، لیکن گھر میں رہنے والوں کی اگر ایک دوسرے سے محبت نہ ہو، اس گھر میں رہنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جو لوگ گھر کے اندر پریشان ہوتے ہیں وہ باہر بھی کوئی کام ڈھب اور سلیقے سے نہیں کر پاتے۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے، انہیں ترقی مل رہی ہوتی ہے، لیکن ساتھ یہ شرط ہوتی ہے کہ ان کا تبادلہ کیا جائے گا، کسی اور جگہ جانا پڑے گا، تو وہ ترقی بھی چھوڑ دیتے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ یار یہاں دوستوں سے محبت بڑھی۔ یہ ایک بڑا لازمی اور ضروری حصہ ہے۔ جس دین کے ہم ماننے والے ہیں نا، دین اسلام، اس کا اگر کوئی اور نام رکھا جا سکتا ہے تو وہ دین محبت ہے۔ دین بڑی محبت کی بات کرتا ہے، بار بار محبت کا ذکر کرتا ہے۔ کس کس سے محبت؟ اللہ سے بھی محبت، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بھی محبت، حضور کے جمیع صحابہ سے محبت، اہل بیت اطہار سے محبت، اولیاء سے محبت، صوفیاء سے محبت، پھر اللہ کی مخلوق سے محبت۔ اور پھر یہ محبت اتنی آگے بڑھی کہ فرمایا تو محبت کے ساتھ ماں باپ کا چہرہ دیکھ، اللہ حج کا ثواب عطا فرمائے۔ اس محبت کی کتنی ضرورت ہے، جو آیہ کریمہ میں نے قرآن مجید میں سے پڑھی، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس حصے میں، آیت کے اس حصے میں ارشاد فرمایا کہ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، فرمایا وہ لوگ جو ایمان لے آئے وہ اپنے رب سے شدید محبت کرتے ہیں، اپنے مالک سے پیار کرتے ہیں، انہیں اپنے رب سے محبت ہوتی ہے۔ یہ جو ساری رات لوگ سجدے میں کھڑے رہتے، جھکے رہتے تھے نا، اور قیام میں کھڑے رہتے تھے ساری رات، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، ساری رات سجدے اور قیام میں گزر جاتی تھی۔ تو یاد رکھیے گا، محبت نہ ہو، کوئی کام مشکل سے کرنا پڑے، طبیعت پر بوجھ ہو، تو وہ تو 10 منٹ نہیں انسان نکالتا، لیکن ساری رات یہ اللہ والے مصلی پہ رہتے تھے، یعنی ساری رات۔ بڑا مشکل کام ہوتا ہے رات بھر ایک ہی کام کو کرنا، لیکن ساری رات جو لوگ مصلی پہ رہتے تھے، عبادات میں رہتے تھے، انہیں اپنے رب سے محبت ہو گئی تھی۔ اور اپنا کمایا ہوا مال، بڑی محنت کی، بڑی مشقت کی، بڑے اسفار کیے، بڑی جد و جہد کی، کئی رت جگہ بھی آئے، اتنی ساری جد و جہد کے بعد اپنا کمایا ہوا مال اپنی جیب سے نکال کے بڑے بھاری صورت میں، بھاری رقوم کی صورت میں اللہ کے راستے میں دے دینا، اس کے محبوب کے ارشاد پر دے دینا، اور پھر اس طرح دینا کے ساتھ دعا بھی کرنا کہ اللہ کرے میرا قبول ہو جائے، تو یہ اس وقت ہوتا ہے جب اللہ رسول سے محبت ہو جاتی ہے۔ آپ اس بات کو سمجھیے گا، وقت نہیں دیا جا سکتا کسی کو، لوگ اپنی زندگی کے لمحات نہیں دیتے کسی کو، لوگ کسی کے ساتھ خوشیاں شیئر نہیں کرتے، لیکن عجیب بات ہے نا، اس دین اسلام، دین محبت میں وہ رنگ بھی لوگوں نے دیکھے کہ لوگ دعائیں مانگتے تھے کہ اللہ کے راستے میں کہیں جان قبول ہو جائے نا، شہادت کا درجہ نصیب ہو جائے نا، دعا کرتے تھے، اللہ کے حضور عرض کرتے تھے کہ مالک شہادت عطا فرما، یعنی یہ بہت غائب درجے کی محبت ہو جائے نا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، فرماتے میرے والد حضرت عبداللہ ابن عمر شہید ہو گئے تھے، تو حضور نے فرمایا جابر میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے والد سے کیا بات کی ہے، اور تمہارے والد نے رب کے حضور کیا عرض کیا ہے؟ تو میں نے عرض کی حضور فرمائیے، تو کریم فرمانے لگے کہ مالک نے کہا ہے
کہ میں نے تم پر بہت ساری نعمتیں گویا نچھاور کی ہیں، تو کچھ سوال کیجیے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی مالک سب کچھ تو مل گیا ہے، کیا سوال کرنا ہے؟ ہاں ایک طلب ہے کہ بار بار جان ملے اور بار بار تیری راہ میں قربان کر دی جائے۔ تو یہ جذبات کب پیدا ہوتے ہیں؟ جب محبت ہو جاتی ہے، جب پیار ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ دین اسلام محبت کی بات کرتا ہے، محبت کا ذکر۔ ہمارے نا آہستہ آہستہ کچھ لوگوں کو تو حالات نے ایسا کر دیا ہے، کچھ بیچارے بلا وجہ ہی ناراض رہتے ہیں، تلخ رہتے ہیں، شکوے کرتے رہتے ہیں۔ اور چونکہ ہم سارے رہتے ہیں ناراض لوگوں کے درمیان ہیں، تو پھر ہم بھی زیادہ تر ناراض ہی رہتے ہیں۔ کوئی نہ کوئی بات ایسی بیان کر لی، کوئی نہ کوئی ایسا گلا شکوہ، کوئی بات، پھر اس کی وجہ سے ناراض ہو گئے۔ حضرت سلطان المشائخ خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک مرید آپ کی خدمت میں آیا، اور اس نے آن کر کے عرض کی کہ حضور لوگ میرے رستوں میں کانٹے بچھاتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، میں نے بھی ٹھان لے لی ہے اب میں بھی لوگوں کے رستوں میں کانٹے بچھایا کروں۔ اور بڑا ناراض تھا، بڑی تلخی سے اور بڑے غصے سے اور بڑی ترش روئی سے یہ باتیں کر رہا تھا۔ تو حضرت نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، بیٹا، مسکرا کے فرمانے لگے، فرمایا بیٹا آدھے رستے میں اس نے کانٹے بچھا دیے اور باقی کے آدھے رستے میں تم نے کانٹے بچھا دیے، تو یہ تو راہگیروں کے پیر بھی زخمی ہوں گے۔ تو حضور پھر میں کیا کروں؟ فرمایا کرنا کیا ہے، وہ کانٹے بچھاتا جائے تو کانٹے اٹھاتا جا۔ اہل محبت کا تو یہی طریقہ ہے۔ تو اس نے کہا حضور میں بڑی کوشش کرتا ہوں، رشتہ دار اور دوست راضی نہیں ہوتے، تو کوئی نسخہ بتائیں۔ تو فرمایا بیٹا نسخہ ایک ہی ہے، محبت کر۔ عرض کی حضور اگر پھر بھی راضی نہ ہو؟ فرمانے لگے دوائی یہی ہے، چلو دو چار خوراکیں بڑھا دے، اس دوا کو نسخے کو بدلا جا سکتا۔ ان مسائل کا حل ہی محبت ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں دکھ بڑے، محبت تو کریں، معاف تو کریں، پر جناب کیا بتائیں، زندگی کی آزمائشوں نے، زندگی کے مسائل نے، زندگی کے کٹھن رستے نے ہمیں تلخ کر دیا، مزاج ترش ہو گیا۔ تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، حضور علیہ السلام نے خود فرمایا ہے کہ سارے لوگوں کو تکلیف آتی ہیں، لیکن فرمایا سب سے زیادہ نبی ستائے جاتے ہیں۔ فرمایا میں نبیوں کا امام ہوں، مجھے سب سے زیادہ تکالیف آئی۔ آپ سیرت مقدسہ کا مطالعہ کر کے دیکھیے، مکہ مکرمہ کے 13 سال کون سی ایسی تکلیف ہے جو کفار نے محبوب کو نہیں دی؟ اور پھر مدینہ طیبہ میں کبھی بدر ہے، کبھی احد ہے، کبھی خندق ہے، کبھی تبوک ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو نجی معاملات ہیں، حضور کی ولادت باسعادت سے قبل والد کا وصال ہو گیا، عمر ابھی تھوڑی تھی کہ والدہ بھی چلی گئیں، محبت کرنے والے دادا رخصت ہوئے، پھر محبت کرنے والی اہلیہ وصال کر گئیں، محبوب کی موجودگی میں حضور کی شہزادیوں کا وصال ہوا، نبی پاک کے تینوں شہزادے دنیا سے رخصت ہوئے، یہ سارے غم محبوب نے دیکھے۔ پر حضرت عبداللہ بن رواحہ فرماتے ہیں اتنا مسکراتے بھی کسی کو نہیں دیکھا جتنا مدینے والے محبوب مسکرایا کرتے تھے۔ دکھ تو ساتھ رہیں گے، لیکن لہجے کو تلخ کر لینا، انداز کو ترش کر لینا، محبت کو چھوڑ دینا، یہ درست نہیں۔ ایک اور فلسفہ بھی میں نے بعض لوگوں کو کہتے ہوئے سنا ہے، وہ کہتے ہیں جی میں چونکہ سچا ہوں لہذا کڑوا ہوں، میں بات کھری کرتا ہوں لہذا کچھ لوگوں کو صحیح نہیں لگتی۔ تو میں کہا کرتا ہوں بھائی سچ تو میٹھا ہی بڑا ہوتا ہے، اسے تو طبیعت قبول ہی بڑی جلدی کرتی ہے۔ یہ آپ نے فلسفہ شاید درست نہیں بیان کیا کہ میں سچ بولتا ہوں لہذا محبت چھوڑ دی، کڑوا ہو گیا ہوں۔ دنیا میں سب سے زیادہ سچ مدینے والے محبوب نے بولا ہے، سب سے زیادہ، لیکن اتنا میٹھا کر کے بولا ہے کہ دلوں میں اتر گیا ہے۔ تو محبت کا دامن کبھی نہ چھوڑیں، پیار کا لہجہ کبھی نہ چھوڑیں، اپنے انداز سے، اپنے اٹھنے بیٹھنے سے، اپنے روزمرہ کے معاملات سے
محبت کو کبھی نہ نکالیں. وہ ہمارے ہاں تو کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ غصہ کسی اور کا ہوتا ہے، نکل کسی، میں باہر بہت پریشان ہوں، کاروباری حالات بڑے سخت ہیں، فلاں نے بڑا پریشان کیا، تو سارا غصہ بچوں پہ نکل گیا، گھر والوں پہ نکل گیا. وہ میرے بھائی آپ باہر کی معاملات کو باہر رکھیں، بچے تو منتظر ہیں، ان کو تو نہیں پتا آپ کتنے تھکے ہوئے ہیں، وہ تو آپ کے سینے سے لگنا چاہتے ہیں، وہ تو پیار کرنا چاہتے ہیں. عورت مرد کا لباس ہے، مرد عورت کا لباس ہے. جو باتیں عورت اپنے خامد سے کر سکتی ہے کسی دوسرے سے کر سکتی نہیں ہے، اس کو آپ ہی سے بات کرنی ہے. اور آپ نے فوراً ہی کہہ دیا کہ میں تو تھکا ہوا آیا ہوں. تو میرے بھائی جب آپ دوستوں کے ساتھ کھانا کھانے گئے تھے تب کیوں نہیں تھکے ہوئے تھے؟ تب تو بالکل تندرست تھے. کیا کچھ گپیاں تھی، کیا آنا جانا تھا، کیا ماحول میں حسن تھا. تو بھائی انداز محبت والا، انداز پیار والا، انداز خوبصورتی والا. حضور علیہ السلام اپنے نواسوں سے پیار فرما رہے تھے، نواسوں سے محبت کر رہے تھے، اور بڑی محبت. یہاں تو بعض بزرگوں کے، بعض پیروں کے بارے میں بھی لوگ کہتے ہیں حضرت بڑے جلالی ہیں. یہ بھی ہوتا ہے، پیر صاحب بڑے. تو میں نے کہا یہ تو جب کسی بڑے سیٹھ کے سامنے بیٹھیں گے تب پتہ چلے گا کہ جلال کی نوعیت کس پائے کی ہے، کس لیول. غریب آدمی تو بیچارہ جلال سہ لیتا ہے، اس کی مجبوری جو ہوئی. تو یہ تو جب اعلیٰ مناصب والے لوگ ملیں گے تو جلال کا پتہ چلے گا کہ یہ کون سے والا جلال ہے. سمجھدار قسم کا غصہ ہے یا بس یہ کہ غریب کو دیکھ کے آ جاتا ہے. عام دام برسر مطلب حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے نواسوں سے محبت فرما رہے ہیں. حضور ان کی پیشانیاں چومتے. آپ اندازہ فرمائیے کہ نماز کے وقت ساتھ لے جاتے، حضور نماز پڑھا رہے ہوتے، بچے آ کے پشت مبارک پہ چڑھ جاتے. یہ کس قدر زیادہ حضور ان سے محبت کرتے تھے کہ وہ اس بے تکلفی کے ساتھ محبوب کے ساتھ معاملات کرتے. ایک دن محبوب محبت کر رہے تھے تو ایک شخص نے کہا آپ بچوں سے بڑا پیار کرتے، میں تو نہیں کرتا. ہوتے ہیں نا کچھ لوگ، وہ کہتے ہیں جناب میں بڑا سمارٹ ہوں، میں تو بس میں بڑا سخت ہوں، گھر جاتا ہوں سارے کانپتے. انداز ہی نہیں ہے پیار والا. تو کہا آپ بچوں سے بڑی محبت کرتے، میں تو نہیں کرتا. تو حضور فرمانے لگے اگر تیرے دل سے اللہ نے رحم نکال لیا ہے تو میں کیا کروں، مجھے تو اللہ نے رحمت للعالمین بنایا ہے. یہ بچوں سے پیار کرنا، محبت کرنا، لب و لہجہ پیار والا رکھنا، یہ تو حسن ہے. تو میرے دوستو پیار کی بولی بولی جائے، پیار کی بات کی جائے، نفرتوں کا سوداگر نہ بنا جائے. حضور کے کل صحابہ سے پیار کریں. آپ یقین کریں گے اتنی حسین جماعت ہے نبی پاک کے صحابہ کی کہ ہر پھول کی کچھ الگ ہی خوشبو ہے. حضور کا خاندان مبارک کاشانہ نور. میرے امام فرماتے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. مجھے پیار کیا ہے. اور پھر سب سے بڑھ کر یہ ساری محبتیں جہاں سے پھوٹتی ہیں، جہاں سے یہ ضیاء پاتی ہیں، وہ ہے میرے نبی کریم علیہ السلام کی محبت. حضور سے پیار کیا جائے. اور اس پیار، اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں میں بڑا پیار کرتا ہوں، تو میں کہتا ہوں بھائی پیار کی بہرحال کچھ علامتیں بھی ہوتی ہیں. میں بہت بڑا پیار کرنے والا ہوں نبی کریم علیہ السلام سے، بالکل ہم آپ کے دعوے کو قبول کرتے ہیں اور آپ برحق ہوں گے، لیکن کچھ نہ کچھ اس کی علامتیں بھی. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ میں دوستوں سے کہا کرتا ہوں نعتیں یاد کیا کرو. تو کچھ لوگ کہتے ہیں میری آواز نہیں ہے، تو میں کہتا ہوں نعت کا تعلق آواز سے ہے ہی نہیں. نعت کا تعلق تو محبت سے ہے. آپ ضروری تو نہیں ہے کہ آپ بڑے سریلے ہیں اور بڑے آپ اچھے لے میں پڑھ سکتے ہوں. آپ کو حضور کی مقدس نعت کے اشعار آنے چاہیے. آپ کبھی کبھی گنگنائیں، آپ کو لذت آئے گی. آپ کے ہاتھ میں تسبیح ہو اور کوئی آپ کے قریب سے گزرے تو اس کے کانوں میں آپ کا پڑا ہوا درود و سلام گونجے. احساس تو ہو کہ آپ محبت کرتے ہیں. کچھ اس کے انداز ہونا، کچھ اس کے طور طریقے ہوں، کچھ کہیں سے خوشبو آئے اس کی.
محبت مصطفیٰ کریم علیہ السلام انسان کو سجا دیتی ہے، سوار دیتی ہے، انسان نکھر جاتا ہے، اس میں خوشبو پیدا ہو جاتی ہے، اس کے طور طریقوں میں تبدیلی آ جاتی ہے، عجیب اس کا انداز ہوتا ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما تھے تو کریم محبوب علیہ السلام نے فرمایا بھی اگر کوئی یہاں رشتے توڑنے والا بیٹھا ہے تو ہماری محفل سے اٹھ جائے۔ یعنی یہ نہیں حضور نے پوچھا کہ وہ ناراضگی اس کی وجہ سے ہے یا رشتہ دار کی وجہ سے ہے، یہ نہیں پوچھا کہ ناراضگی کی وجہ کیا ہے، فرمایا کوئی رشتے توڑنے والا بیٹھا ہے جو صلہ رحمی نہیں کرتا تو چلا جائے۔ الترغیب والترہیب میں حدیث موجود ہے، ایک صحابی کہتے ہیں ایک نوجوان اٹھا، فوراً گیا اور فوراً لوٹ آیا۔ ہم نے کہا کہاں گئے تھے؟ کہنے لگے خالہ ناراض تھی، فوراً راضی کر کے آیا ہوں، اس لیے کہ یہ محبوب کی محبت کا تقاضا ہے۔ حضور نے فرمایا ہے کہ جو رشتے توڑنے والا چلا جائے، فوراً راضی، یعنی محبت رسول نکھارتی ہے، سوارتی ہے، اخلاق میں تبدیلی لاتی ہے، انسان کو سوار دیتی ہے، اور کچھ مشکل ترین کاموں کو بھی نبی پاک کی محبت آسان کر دیتی ہے۔ جو مشکل ترین لگتے ہیں، جن میں بظاہر انسان کو محسوس ہوتا ہے یہ کٹھن ہے، اور ویسے بھی جو کام محبت سے کیا جائے وہ آسانی سے ہو جاتا ہے۔ ایک کام آپ مشکل سے کرتے ہیں، جبرن کرتے ہیں، والد صاحب نے سختی کی ہے کر رہے ہیں، اور ایک کام وہ ہے جس کا شوق ہے، یعنی آپ مجبوراً جائیں تو وہ سفر لمبا لگتا ہے، شوق سے کریں تو وہ پتہ ہی نہیں چلتا رستہ کب کٹ گیا ہے، سمجھ نہیں آئی، یعنی آپ محسوس کرتے ہیں کہ یار ابھی تو ہم نے تیاری کی تھی اور منزل آ بھی گئی۔ محبت کے ساتھ جب انسان آگے بڑھتا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے کاشانہ نور سے باہر تشریف لائے تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی بالکل محبوب کو سامنے سے آن کر کے ملے۔ انہوں نے نا حضور علیہ السلام کا چہرہ نور دیکھا تو انہیں نا حضور کے چہرہ مبارکہ پر کچھ نکاہت نظر آئی، بظاہر کمزوری دکھائی، تو عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، حضور کیا ہوا؟ میں چہرے پر نکاہت دیکھ رہا ہوں۔ تو حضور فرمانے لگے 4 دن گزر گئے میں نے کھایا کچھ نہیں، کھجور اور پانی پر گزارا ہے۔ میں اکثر دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ ہم نے نا چند ایک سنتیں صرف یاد کی ہیں، دین کا مجموعی مزاج نہیں۔ میٹھا کھانا سنت ہے نا، تو فاقہ کرنا بھی تو سنت ہے، مسواک سے دانت صاف کرنا سنت ہے، تو دل صاف رکھنا بھی سنت ہے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم اپنے حساب سے تو چند ایک چیزوں کو طے کر لیتے ہیں، لیکن وہ جو دین کا مجموعی مزاج ہے، دیکھیے یہ ساری حضور کی سنتیں ہیں، طریقہ کار ہے، پر جو نبی پاک کی ادا سب سے پہلے لوگوں کے سامنے آئی تھی اور جس سے لوگوں کو حضور کا تعارف ہوا تھا، وہ تو صادق اور امین ہونا ہے، تو سچ بولنا بھی تو سنت ہے، امانت دار ہونا بھی تو سنت ہے۔ یہ کیا ماجرا ہوا کہ بھئی چند ایک ایسی چیزیں جو ذرا آسان ہے، سہل ہے، وہ تو قبول کر لی جائیں، اور مجموعی مزاج دین کا تو حضور فاقہ بھی کرتے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ نبی پاک فقر پر مجبور نہیں، یہ فقر حضور کی پسند ہے۔ یعنی نبی کریم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی کہ اے اللہ ایک وقت روٹی دینا اور ایک وقت کا فاقہ دینا، یہ ترمذی میں موجود ہے۔ اے اللہ ایک وقت روٹی دینا، ایک وقت فاقہ دینا، اور جب تو رزق عطا کرے تو میں تیرا شکر ادا کروں، اور جب تو فاقہ دے تو میں تیری بارگاہ میں التجا کروں۔ یہ فقر حضور نے اللہ سے مانگ کر کے لیا۔ تو صحابی عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں چہرہ مبارکہ پر نکاہت دیکھ رہا ہوں۔ تو کریم فرمانے لگے میں نے 4 دن سے کچھ کھایا نہیں۔ تو وہ فوراً گھر گئے، گھر والوں سے پوچھا کچھ کھانے کو ہے؟
انہوں نے کہا نہیں کچھ نہیں ہے، اڑوس پڑوس سے معلومات کی کچھ نہیں ہے۔ پھر بھی وہ صحابی اطمینان سے نہیں بیٹھے، یہ محبت نہیں بیٹھنے دیتی۔ ایک باغ میں چلے گئے، اس باغ کے مالک سے کہا مزدوری ملے گی؟ اس نے کہا ہے تو صحیح پر ذرا مشکل ہے، کنویں سے پانی نکالنا ہے، گرمی بڑی سخت ہے، پانی کچھ نیچے چلا گیا ہے، کام مشکل ہے۔ کہا میں کروں گا، ملے گا کیا؟ کہا ایک ڈول پانی کا نکالیں گے تو ایک کھجور ملے گی، ایک کھجور۔ سخت گرمی تھی، چادر کو بچھا لیا، ایک ڈول پانی کا نکالتے، ایک کھجور ملتی، چادر میں رکھ لیتے، پھر ایک ڈول نکالتے، ایک کھجور ملتی، اس کو رکھ لیتے، چند کھجوریں، کچھ کھجوریں جب چادر پہ جمع ہوئی تو ان کو لپیٹا۔ محبوب تشریف فرمائے، لا کے کریم کی بارگاہ میں پیش کیا، ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے، وجود پسینے سے شرابور ہو گیا۔ کریم محبوب نے ایک کھجور اٹھائی، پھر ان کی کیفیت دیکھی، فرمایا کس نے مجبور کیا تمہیں اس کام پر؟ کس نے مجبور کیا؟ عرض کی یا رسول اللہ ہمیں کوئی مجبور نہیں کر سکتا، ہمیں تو آپ کی محبت نے مجبور کیا۔ یہ محبت ہے جو مجبور کرتی کہ ہم غلامی کریں اور غلامی کے رستوں کو اختیار کریں۔ میرے عزیز یاد رکھیے گا، دنیا میں سب سے بہترین لذت محبت کی لذت ہے، سب سے خوبصورت ذائقہ محبت کا ذائقہ ہے۔ اور اگر کسی کو محبت رسول کا ذائقہ نصیب ہو جائے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عاجزی کرتی ہیں، فرماتی مجھے پہلے نہیں پتا تھا کہ محبت میں بھی لوگ رویا کرتے، مجھے علم نہ تھا۔ وہ تو محبوب نے میرے والد جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ہجرت میں آپ نے میرے ساتھ جانا، فرماتی پھر کئی دنوں سے وہ منتظر تھے، پھر جس رات حضور نے جانا تھا، جب محبوب نے پیغام دیا نا چلو چلے، تو میں نے اپنے والد کی آنکھوں میں آنسو دیکھے، حضور کے ساتھ جانے کے شوق میں محبت کے آنسو چمکے۔ اس دن مجھے سمجھ آئی کہ لوگ محبت میں بھی رویا کرتے ہیں، پیار میں بھی رونا آتا ہے۔ تو محبت بڑی ضروری چیز ہے۔ بس میں بات کو سمیٹوں گا، ایک دو چیزیں اس سے منسلک اور بھی سمجھنے والی۔ یہ بھی یاد رکھیے گا کہ دل میں محبت ضرور ہوگی، دل میں محبت لازمی ہوگی۔ اگر اللہ رسول سے نہیں کریں گے تو دولت سے ہو جائے گی محبت، رب رسول سے نہیں کریں گے تو شہرت سے ہو جائے گی، اللہ رسول سے محبت نہیں کریں گے تو اپنی تعریف سننے سے پیار ہو جائے گا۔ جب دل ہو تو دل میں محبت بھی، صحیح رستہ نہ ملے گا تو غلط رستہ اختیار کر لے گی۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ لوگوں کو شہرت سے پیار ہوتا ہے، مانتے نہیں، ہوتا ہے پیار، دو چار لوگ تعریف کر دیں تو نیند اچھی آ جاتی ہے۔ ہوتا ہے لوگوں کو پیسوں سے بھی پیار، مانتے نہیں۔ لیکن میں کچھ ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جن کی جیب میں پیسے ہوں تو ان کی صحت بھی ٹھیک رہتی ہے، لیکن اگر پیسے موجود نہ ہوں، حالات تھوڑے اوپر نیچے ہوں تو کچھ نہ کچھ طبیعت پر بھی اس کا اثر ہوتا ہے۔ خطرناک ہوتا ہے دولت اور شہرت کا پیار، ایک حد تک رہے تو ٹھیک ہے۔ یہ حدیث پاک دیکھیے گا سیاستہ میں موجود ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا دو بھوکے بھیڑیے، بھیڑیا ویسے ہی خطرناک ہوتا ہے اوپر سے بھوکا ہو، فرمایا دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں کھلے چھوڑ دیے جائیں، اتنا نقصان نہیں کرتے۔ بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں کھلے چھوڑ دیے جائیں، وہ اتنا نقصان نہیں کرتے جتنی دولت اور شہرت کی محبت انسان کے باطن کا نقصان کرتے۔ اندر سے پورے طور پر بندہ اجڑ جاتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہوتا، وہ ویوز کے چکر میں ہے، لائکس کے چکر میں ہے، فلاں کے چکر میں ہے، اتنے لوگ مجھے جانتے ہیں، اس شہرت میں ہوں، فلاں ہوں، اور اجڑ گیا باطن۔ وہ سمجھ رہا ہے میرے 20 لاکھ کے 50 لاکھ ہو گئے، دولت ہی دولت ہو گئی، بڑے سلیقے سے کاروبار آگے بڑھ گیا، میں بڑا کچھ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ لیکن یاد رکھیے اگر دولت کی محبت سوار ہو جائے تو بڑی مشکل پیدا کر دیتی ہے۔
انسان اندر سے پورے طور پر دیکھیں، دولت کمانا غلط نہیں، حلال رزق کمانا برا نہیں، لیکن اس طرح کی اس کی محبت حاصل کرنا کہ پھر حلال حرام کی پرواہ نہ کرنا، پھر کسی بھی صورت مال آنا چاہیے وہ جیسے بھی آئے، تو یاد رکھیے اگر اللہ رسول سے محبت نہیں کریں گے تو محبت غلط رستہ اختیار کر دے گی، اور اگر اللہ رسول سے کریں گے تو پھر اس کا نتیجہ پتہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ یہ بخاری میں موجود ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا تھا حضور قیامت کب آئے گی؟ تو نبی کریم نے فرمایا آپ کی تیاری کیا ہے؟ یہ بخاری ہے، کسی بزرگ کا قول نہیں عرض کر رہا، ایک مضبوط روایت۔ حضور نے فرمایا تیاری کیا ہے؟ تو صحابی عرض کرنے لگے حضور کثرت سے نفل نماز اور کثرت سے نفل روزے اور صدقات تو نہیں کر سکا، لیکن ایک نیکی میرے پاس ہے قیامت کی تیاری کے لیے، اللہ سے بھی محبت کرتا ہوں، اللہ کے رسول سے بھی کرتا ہوں۔ ہر نیکی پر اجر ہوتا ہے نا، ایک دفعہ سبحان اللہ کہیں تو 30 نیکیاں ملتی ہیں، الحمد شریف ایک دفعہ کہیں تو ہر نیکی پر اجر ہوتا ہے نا۔ تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ میرے پاس رب رسول کی محبت ہے، تو حضور نے اس کا اجر بیان کیا، فرمایا سن پھر تو اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ تو محبت کرتا ہے، قیامت والے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تو محبت کرتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں ایک مجھے اس دن خوشی ہوئی تھی جس دن میں نے کلمہ پڑھا، ایک اس دن ہوئی جس دن حضور مکہ سے مدینہ طیبہ آئے، اور ایک اس دن ہوئی جس دن حضور نے فرمایا جو جس سے محبت کرے گا قیامت میں اسی کے ساتھ ہوگا۔ میرے عزیز، نبی کریم کی محبت کا اجر یہ ہے کہ قیامت والے دن نبی پاک کی سنگت میں حضور کے سائے میں جگہ نصیب ہوگی۔ تو یاد رکھیے گا محبت رسول کے پروان چڑھانے میں اپنے آپ کو مضبوط کریں، کثرت سے درود و سلام پڑھیں، حضور کی نعت شریف پڑھیں، محبوب کے ذکر کی محافل میں آیا کریں، اور حضور کی سیرت پاک کا مطالعہ کریں، اور نبی پاک کے تذکار مبارکہ کا مطالعہ کریں۔ ان خوبصورتیوں کی طرف جب آپ توجہ کریں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ سینے میں محبت رسول کا دریاب مجزن ہے۔ اللہ تعالی ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ اللہ ہماری حاضری کو قبول فرما۔ اللہ جن دوستوں نے یہ خوبصورت بزم سجائی انہیں بہترین جزا عطا فرما، اس کی برکت سے ہمارے گناہ معاف فرما، ہماری غلطیوں سے درگزر فرما، ہمارے علم کو نافع فرما، ہمارے اعمال کو خالص فرما۔ اللہ سجدوں کا ذوق عطا فرما، عبادتوں کا شوق عطا فرما، تلاوتوں کی لذت عطا فرما، اپنی یاد کی توفیق عطا فرما، اپنے ذکر کی توفیق عطا فرما۔ اللہ بیماروں کو شفا عطا کر، مقروضوں کو بار قرض سے رہائی نصیب فرما، تنگ دستوں کے رزق میں وسعت فرما، امت کی خیر فرما، عالم اسلام کی خیر فرما، پاکستان کی خیر فرما، ہمارے حق میں رحمت والے فیصلے فرما، درگزر والے فیصلے فرما، فضل والے فیصلے فرما، بے چینیوں کو چین سے بدل دے، پریشانیوں کو آسانیوں سے بدل دے، دکھوں کو سکھوں سے بدل دے، ہماری سستیوں کو عبادت سے بدل دے، ہماری غفلتوں کو تقوی سے بدل دے، ہمارے حال پہ رحمت کی نظر فرما دے، دنیا ہو یا آخرت ہو اپنی پناہ نصیب فرما، اپنے کریم محبوب کی نگاہ نصیب فرما، پردہ پوشی عطا فرما۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدین والدنیا والآخرہ، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، غوث اعظم
محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے گا رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا حبیب اللہ۔ مولا کریم حضرت نے جتنی دعائیں فرمائی ہیں تمام کو اپنی بارگاہ میں مقبول اور مستجاب فرما، جتنے احباب آئے ہیں سب کا آنا قبول فرما، جو مرادیں لے کر آئے ہیں انہیں بھی پورا فرما۔ ہمارے بھائی نے بڑے احترام کے ساتھ بڑی محبت کے ساتھ اس محفل کو سجایا، انہیں بھی برکتیں عطا فرما، ان کے بچوں کو، ان کے والد گرامی کو، جو احباب اس میں شامل ہوئے اس سجانے میں اپنا حصہ ملایا، سب کو برکتوں سے رحمتوں سے مالا مال فرما، عالم اسلام کی خیر فرما، شہداء اسلام کی شہادتوں کو قبول فرما، اور ان کی شہادتوں کی برکت سے فلسطین کو آزادی نصیب فرما، قبلہ اول کو آزادی نصیب فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، بغداد معلیٰ کی حفاظت فرما، مولا کریم ہمارے پاکستان کی حفاظت فرما، مولا کریم ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرما، جو مانگا وہ عطا فرما، جو نہ مانگ سکے بھی مانگے عطا فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حمد و صلاة کے بعد انتہائی عزت و تکریم کے لائق بزرگوں، قابل صد احترام بھائیوں اور عزیز دوستوں، انسانی زندگی میں شب و روز گزارنے کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے کچھ چیزوں کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے طبی تقاضے ایسے بنائے ہوتے ہیں کہ ان چیزوں کے بغیر گزارا نہیں ہوتا۔ کھانا، پینا، مناسب نیند لینا، یہ انسانی وجود کی ضروریات ہے۔ 24 گھنٹے میں مسلسل اگر کوئی شخص آرام نہیں کرے گا، سوئے گا نہیں، چل نہیں سکے گا، روزمرہ کے کام نہیں کر سکے گا۔ اسی طرح سے ہماری سانسیں چلتی ہیں، ذرا کسی جگہ گھٹن ہوتی ہے جہاں آکسیجن کی کمی ہوتی ہے، لوگ فوری طور پر بے چین ہو جاتے ہیں کہ ذرا کچھ وینٹیلیشن کا بندوبست ہو، کچھ ہوا آئے۔ یہ انسانی ضروریات ہیں۔ جس طرح جینے کے لیے ان ساری چیزوں کی بڑی ضرورت ہے نا، اسی طرح جینے کے لیے محبت کی بھی بڑی ضرورت ہے۔ گھر میں سارا کچھ موجود ہو، گھر کشادہ ہو، اللہ تعالیٰ نے اولاد کی نعمت بھی دے رکھی ہو، ضروریات زندگی کے سارے اسباب موجود ہوں، لیکن گھر میں رہنے والوں کی اگر ایک دوسرے سے محبت نہ ہو، اس گھر میں رہنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جو لوگ گھر کے اندر پریشان ہوتے ہیں وہ باہر بھی کوئی کام ڈھب اور سلیقے سے نہیں کر پاتے۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے، انہیں ترقی مل رہی ہوتی ہے، لیکن ساتھ یہ شرط ہوتی ہے کہ ان کا تبادلہ کیا جائے گا، کسی اور جگہ جانا پڑے گا، تو وہ
ترقی بھی چھوڑ دیتے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ یار یہاں دوستوں سے محبت بڑھی ہے۔ یہ ایک بڑا لازمی اور ضروری حصہ ہے۔ جس دین کے ہم ماننے والے ہیں نا، دین اسلام، اس کا اگر کوئی اور نام رکھا جا سکتا ہے تو وہ دین محبت ہے۔ دین بڑی محبت کی بات کرتا ہے، بار بار محبت کا ذکر کرتا ہے۔ کس کس سے محبت؟ اللہ سے بھی محبت، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بھی محبت، حضور کے جمیع صحابہ سے محبت، اہل بیت اطہار سے محبت، اولیاء سے محبت، صوفیاء سے محبت، پھر اللہ کی مخلوق سے محبت۔ اور پھر یہ محبت اتنی آگے بڑھی کہ فرمایا تو محبت کے ساتھ ماں باپ کا چہرہ دیکھ، اللہ حج کا ثواب عطا فرمائے۔ اس محبت کی کتنی ضرورت ہے، جو آیہ کریمہ میں نے قرآن مجید میں سے پڑھی، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس حصے میں، آیت کے اس حصے میں ارشاد فرمایا کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، فرمایا وہ لوگ جو ایمان لے آئے وہ اپنے رب سے شدید محبت کرتے ہیں، اپنے مالک سے پیار کرتے ہیں، انہیں اپنے رب سے محبت ہوتی ہے۔ یہ جو ساری رات لوگ سجدے میں کھڑے رہتے، جھکے رہتے تھے نا، اور قیام میں کھڑے رہتے تھے ساری رات، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، ساری رات سجدے اور قیام میں گزر جاتی تھی۔ تو یاد رکھیے گا، محبت نہ ہو، کوئی کام مشکل سے کرنا پڑے، طبیعت پر بوجھ ہو، تو وہ تو 10 منٹ نہیں انسان نکالتا، لیکن ساری رات یہ اللہ والے مصلی پہ رہتے تھے، یعنی ساری رات۔ بڑا مشکل کام ہوتا ہے رات بھر ایک ہی کام کو کرنا، لیکن ساری رات جو لوگ مصلی پہ رہتے تھے، عبادات میں رہتے تھے، انہیں اپنے رب سے محبت ہو گئی تھی۔ اور اپنا کمایا ہوا مال، بڑی محنت کی، بڑی مشقت کی، بڑے اسفار کیے، بڑی جد و جہد کی، کئی رت جگہ بھی آئے، اتنی ساری جد و جہد کے بعد اپنا کمایا ہوا مال اپنی جیب سے نکال کے بڑے بھاری صورت میں، بھاری رقوم کی صورت میں اللہ کے راستے میں دے دینا، اس کے محبوب کے ارشاد پر دے دینا، اور پھر اس طرح دینا کے ساتھ دعا بھی کرنا کہ اللہ کرے میرا قبول ہو جائے، تو یہ اس وقت ہوتا ہے جب اللہ رسول سے محبت ہو جاتی ہے۔ آپ اس بات کو سمجھیے گا، وقت نہیں دیا جا سکتا کسی کو، لوگ اپنی زندگی کے لمحات نہیں دیتے کسی کو، لوگ کسی کے ساتھ خوشیاں شیئر نہیں کرتے، لیکن عجیب بات ہے نا، اس دین اسلام، دین محبت میں وہ رنگ بھی لوگوں نے دیکھے کہ لوگ دعائیں مانگتے تھے کہ اللہ کے راستے میں کہیں جان قبول ہو جائے نا، شہادت کا درجہ نصیب ہو جائے، دعا کرتے تھے، اللہ کے حضور عرض کرتے تھے کہ مالک شہادت عطا فرما، یعنی یہ بہت غایت درجے کی محبت ہو جائے نا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، فرماتے ہیں میرے والد حضرت عبداللہ ابن عمر شہید ہو گئے تھے، تو حضور نے فرمایا جابر میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے والد سے کیا بات کی ہے، اور تمہارے والد نے رب کے حضور کیا عرض کیا ہے؟ تو میں نے عرض کی حضور فرمائیے، تو کریم فرمانے لگے کہ مالک نے کہا ہے کہ میں نے تم پر بہت ساری نعمتیں گویا نچھاور کی ہیں، تو کچھ سوال کیجیے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی مالک سب کچھ تو مل گیا ہے، کیا سوال کرنا ہے؟ ہاں ایک طلب ہے کہ بار بار جان ملے اور بار بار تیری راہ میں قربان کر دی جائے۔ تو یہ جذبات کب پیدا ہوتے ہیں؟ جب محبت ہو جاتی ہے، جب پیار ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ دین اسلام محبت کی بات کرتا ہے، محبت کا ذکر۔ ہمارے نا آہستہ آہستہ کچھ لوگوں کو تو حالات نے ایسا کر دیا ہے، کچھ بیچارے بلا وجہ ہی ناراض رہتے ہیں، تلخ رہتے ہیں، شکوے کرتے رہتے ہیں، اور چونکہ ہم سارے رہتے ہیں ناراض لوگوں کے درمیان ہیں، تو پھر ہم بھی زیادہ تر ناراض ہی رہتے ہیں۔
کوئی نہ کوئی بات ایسی بیان کر لی, کوئی نہ کوئی ایسا گلا شکوہ, کوئی بات, پھر اس کی وجہ سے ناراض ہو گئے. حضرت سلطان المشائخ خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک مرید آپ کی خدمت میں آیا اور اس نے آن کر کے عرض کی کہ حضور, لوگ میرے رستوں میں کانٹے بچھاتے ہیں, تکلیف دیتے ہیں, میں نے بھی ٹھان لے لی ہے اب میں بھی لوگوں کے رستوں میں کانٹے بچھایا کروں. اور بڑا ناراض تھا, بڑی تلخی سے اور بڑے غصے سے اور بڑی ترش روئی سے یہ باتیں کر رہا تھا. تو حضرت نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے, بیٹا, مسکرا کے فرمانے لگے, فرمایا بیٹا, آدھے رستے میں اس نے کانٹے بچھا دیے اور باقی کے آدھے رستے میں تم نے کانٹے بچھا دیے, تو یہ تو راہگیروں کے پیر بھی زخمی ہوں گے. تو حضور پھر میں کیا کروں؟ فرمایا کرنا کیا ہے, وہ کانٹے بچھاتا جائے تو کانٹے اٹھاتا جا. اہل محبت کا تو یہی طریقہ ہے. اس نے کہا حضور میں بڑی کوشش کرتا ہوں, رشتہ دار اور دوست راضی نہیں ہوتے, تو کوئی نسخہ بتائیں. تو فرمایا بیٹا نسخہ ایک ہی ہے, محبت کر. عرض کی حضور اگر پھر بھی راضی نہ ہو؟ فرمانے لگے دوائی یہی ہے, چلو 2-4 خوراکیں بڑھا دے. اس دوا کو, نسخے کو بدلا جا سکتا. ان مسائل کا حل ہی محبت ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں دکھ بڑھے, محبت تو کریں, معاف تو کریں, پر جناب کیا بتائیں, زندگی کی آزمائشوں نے, زندگی کے مسائل نے, زندگی کے کٹھن رستے نے ہمیں تلخ کر دیا, مزاج ترش ہو گیا. تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, حضور علیہ السلام نے خود فرمایا ہے کہ سارے لوگوں کو تکلیف آتی ہیں, لیکن فرمایا سب سے زیادہ نبی ستائے جاتے ہیں. فرمایا میں نبیوں کا امام ہوں, مجھے سب سے زیادہ تکلیف آئی. آپ سیرت مقدسہ کا مطالعہ کر کے دیکھیے, مکہ مکرمہ کے 13 سال کون سی ایسی تکلیف ہے جو کفار نے محبوب کو نہیں دی. اور پھر مدینہ طیبہ میں کبھی بدر ہے, کبھی احد ہے, کبھی خندق ہے, کبھی تبوک ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو نجی معاملات ہیں, حضور کی ولادت باسعادت سے قبل والد کا وصال ہو گیا, عمر ابھی تھوڑی تھی کہ والدہ بھی چلی گئیں, محبت کرنے والے دادا رخصت ہوئے, پھر محبت کرنے والی اہلیہ وصال کر گئیں. محبوب کی موجودگی میں حضور کی شہزادیوں کا وصال ہوا. نبی پاک کے 3 شہزادے دنیا سے رخصت ہوئے. یہ سارے غم محبوب نے دیکھے. پر حضرت عبداللہ بن رواحہ فرماتے ہیں اتنا مسکراتے بھی کسی کو نہیں دیکھا جتنا مدینے والے محبوب مسکرایا کرتے تھے. دکھ تو ساتھ رہیں گے, لیکن لہجے کو تلخ کر لینا, انداز کو ترش کر لینا, محبت کو چھوڑ دینا, یہ درست نہیں. ایک اور فلسفہ بھی میں نے بعض لوگوں کو کہتے ہوئے سنا ہے. وہ کہتے ہیں جی میں چونکہ سچا ہوں لہذا کڑوا ہوں, میں بات کھری کرتا ہوں لہذا کچھ لوگوں کو صحیح نہیں لگتی. تو میں کہا کرتا ہوں بھائی سچ تو میٹھا ہی بڑا ہوتا ہے, اسے تو طبیعت قبول ہی بڑی جلدی کرتی ہے. یہ آپ نے فلسفہ شاید درست نہیں بیان کیا کہ میں سچ بولتا ہوں لہذا محبت چھوڑ دی, کڑوا ہو گیا ہوں. دنیا میں سب سے زیادہ سچ مدینے والے محبوب نے بولا ہے, سب سے زیادہ, لیکن اتنا میٹھا کر کے بولا ہے کہ دلوں میں اتر گیا ہے. تو محبت کا دامن کبھی نہ چھوڑیں, پیار کا لہجہ کبھی نہ چھوڑیں. اپنے انداز سے, اپنے اٹھنے بیٹھنے سے, اپنے روزمرہ کے معاملات سے محبت کو کبھی نہ نکالیں. وہ ہمارے ہاں تو کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ غصہ کسی اور کا ہوتا ہے, نکل کسی, میں باہر بہت پریشان ہوں, کاروباری حالات بڑے سخت ہیں, فلاں نے بڑا پریشان کیا, تو سارا غصہ بچوں پہ نکل گیا, گھر والوں پہ نکل گیا. او میرے بھائی آپ باہر کی معاملات کو باہر رکھیں, بچے تو منتظر ہیں, ان کو تو نہیں پتا آپ کتنے تھکے ہوئے ہیں, وہ تو آپ کے سینے سے لگنا چاہتے ہیں, وہ تو پیار کرنا چاہتے ہیں. عورت مرد کا لباس ہے, مرد عورت کا لباس ہے. جو باتیں عورت اپنے خامد سے کر سکتی ہے کسی دوسرے سے کر سکتی نہیں ہے, اس کو آپ ہی سے بات کرنی ہے. اور آپ نے فوراً ہی کہہ دیا کہ میں تو تھکا ہوا آیا ہوں. تو میرے بھائی جب آپ دوستوں کے ساتھ کھانا کھانے گئے تھے تب کیوں نہیں تھکے ہوئے تھے؟
تب تو بالکل تندرست تھے، کیا کچھ گپیاں تھی، کیا نہ جانا تھا، کیا ماحول میں حسن تھا. تو بھائی انداز محبت والا، انداز پیار والا، انداز خوبصورتی والا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے نواسوں سے پیار فرما رہے تھے، نواسوں سے محبت کر رہے تھے، اور بڑی محبت. یہاں تو بعض بزرگوں کے، بعض پیروں کے بارے میں بھی لوگ کہتے ہیں حضرت بڑے جلالی ہیں. یہ بھی ہوتا ہے، پیر صاحب بڑے. تو میں نے کہا یہ تو جب کسی بڑے سیٹھ کے سامنے بیٹھیں گے تب پتہ چلے گا کہ جلال کی نوعیت کس پائے کی ہے، کس لیول. غریب آدمی تو بیچارہ جلال سہ لیتا ہے، اس کی مجبوری جو ہوئی. تو یہ تو جب اعلیٰ مناصب والے لوگ ملیں گے تو جلال کا پتہ چلے گا کہ یہ کون سے والا جلال ہے. سمجھدار قسم کا غصہ ہے یا بس یہ کہ غریب کو دیکھ کے آ جاتا ہے. عام دام برسر مطلب حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے نواسوں سے محبت فرما رہے ہیں. حضور ان کی پیشانیاں چومتے. آپ اندازہ فرمائیے کہ نماز کے وقت ساتھ لے جاتے. حضور نماز پڑھا رہے ہوتے، بچے آ کے پشت مبارک پہ چڑھ جاتے. یہ کس قدر زیادہ حضور ان سے محبت کرتے تھے کہ وہ اس بے تکلفی کے ساتھ محبوب کے ساتھ معاملات کرتے. ایک دن محبوب محبت کر رہے تھے تو ایک شخص نے کہا آپ بچوں سے بڑا پیار کرتے ہیں، میں تو نہیں کرتا. ہوتے ہیں نا کچھ لوگ وہ کہتے ہیں جناب میں بڑا سمارٹ ہوں، میں تو بس میں بڑا سخت ہوں، گھر جاتا ہوں سارے کانپتے. انداز ہی نہیں ہے پیار والا. تو کہا آپ بچوں سے بڑی محبت کرتے، میں تو نہیں کرتا. تو حضور فرمانے لگے اگر تیرے دل سے اللہ نے رحم نکال لیا ہے تو میں کیا کروں، مجھے تو اللہ نے رحمت للعالمین بنایا ہے. یہ بچوں سے پیار کرنا، محبت کرنا، لب و لہجہ پیار والا رکھنا، یہ تو حسن ہے. تو میرے دوستو پیار کی بولی بولی جائے، پیار کی بات کی جائے، نفرتوں کا سوداگر نہ بنا جائے. حضور کے کل صحابہ سے پیار کریں. آپ یقین کریں گے اتنی حسین جماعت ہے نبی پاک کے صحابہ کی کہ ہر پھول کی کچھ الگ ہی خوشبو ہے. حضور کا خاندان مبارک کاشانہ نور. میرے امام فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. مجھے پیار کیا ہے. اور پھر سب سے بڑھ کر یہ ساری محبتیں جہاں سے پھوٹتی ہیں، جہاں سے یہ ضیاء پاتی ہیں، وہ ہے میرے نبی کریم علیہ السلام کی محبت. حضور سے پیار کیا جائے. اور اس پیار، اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں میں بڑا پیار کرتا ہوں، تو میں کہتا ہوں بھائی پیار کی بہرحال کچھ علامتیں بھی ہوتی ہیں. میں بہت بڑا پیار کرنے والا ہوں نبی کریم علیہ السلام سے، بالکل ہم آپ کے دعوے کو قبول کرتے ہیں اور آپ برحق ہوں گے، لیکن کچھ نہ کچھ اس کی علامتیں بھی. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ میں دوستوں سے کہا کرتا ہوں نعتیں یاد کیا کرو. تو کچھ لوگ کہتے ہیں میری آواز نہیں ہے، تو میں کہتا ہوں نعت کا تعلق آواز سے ہے ہی نہیں. نعت کا تعلق تو محبت سے ہے. آپ ضروری تو نہیں ہے کہ آپ بڑے سریلے ہیں اور بڑے آپ اچھے لے میں پڑھ سکتے ہوں. آپ کو حضور کی مقدس نعت کے اشعار آنے چاہیے. آپ کبھی کبھی گنگنائیں، آپ کو لذت آئے گی. آپ کے ہاتھ میں تسبیح ہو اور کوئی آپ کے قریب سے گزرے تو اس کے کانوں میں آپ کا پڑا ہوا درود و سلام گونجے. احساس تو ہو کہ آپ محبت کرتے ہیں. کچھ اس کے انداز ہونا، کچھ اس کے طور طریقے ہوں، کچھ کہیں سے خوشبو آئے اس کی. محبت مصطفیٰ کریم علیہ السلام انسان کو سجا دیتی ہے، سوار دیتی ہے. انسان نکھر جاتا ہے، اس میں خوشبو پیدا ہو جاتی ہے، اس کے طور طریقوں میں تبدیلی آ جاتی ہے. عجیب اس کا انداز ہوتا ہے. حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما تھے تو کریم محبوب علیہ السلام نے فرمایا بھی اگر کوئی یہاں رشتے توڑنے والا بیٹھا ہے تو ہماری محفل سے اٹھ جائے. یعنی یہ نہیں حضور نے پوچھا کہ وہ ناراضگی اس کی وجہ سے ہے یا رشتہ دار کی وجہ سے ہے. یہ نہیں پوچھا کہ ناراضگی کی وجہ کیا ہے. فرمایا کوئی رشتے توڑنے والا بیٹھا ہے جو صلہ رحمی نہیں کرتا تو چلا جائے. الترغیب والترہیب میں حدیث موجود ہے. ایک صحابی کہتے ہیں ایک نوجوان اٹھا، فوراً گیا اور فوراً لوٹ آیا.
ہم نے کہا کہاں گئے تھے؟ کہنے لگے خالہ ناراض تھی، فوراً راضی کر کے آیا ہوں، اس لیے کہ یہ محبوب کی محبت کا تقاضا ہے۔ حضور نے فرمایا ہے کہ جو رشتے توڑنے والا چلا جائے فوراً راضی، یعنی محبت رسول نکھارتی ہے، سنوارتی ہے، اخلاق میں تبدیلی لاتی ہے، انسان کو سنوار دیتی ہے، اور کچھ مشکل ترین کاموں کو بھی نبی پاک کی محبت آسان کر دیتی ہے۔ جو مشکل ترین لگتے ہیں، جن میں بظاہر انسان کو محسوس ہوتا ہے یہ کٹھن ہے، اور ویسے بھی جو کام محبت سے کیا جائے وہ آسانی سے ہو جاتا ہے۔ ایک کام آپ مشکل سے کرتے ہیں، جبرن کرتے ہیں، والد صاحب نے سختی کی ہے کر رہے ہیں، اور ایک کام وہ ہے جس کا شوق ہے، یعنی آپ مجبوراً جائیں تو وہ سفر لمبا لگتا ہے، شوق سے کریں تو وہ پتہ ہی نہیں چلتا رستہ کب کٹ گیا ہے، سمجھ نہیں آئی، یعنی آپ محسوس کرتے ہیں کہ یار ابھی تو ہم نے تیاری کی تھی اور منزل آ بھی گئی۔ محبت کے ساتھ جب انسان آگے بڑھتا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے کاشانہ نور سے باہر تشریف لائے تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی بالکل محبوب کو سامنے سے آن کر کے ملے۔ انہوں نے نا حضور علیہ السلام کا چہرہ نور دیکھا تو انہیں نا حضور کے چہرہ مبارکہ پر کچھ نکاہت نظر آئی، بظاہر کمزوری دکھائی، تو عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، حضور کیا ہوا؟ میں چہرے پر نکاہت دیکھ رہا ہوں۔ تو حضور فرمانے لگے 4 دن گزر گئے میں نے کھایا کچھ نہیں، کھجور اور پانی پر گزارا ہے۔ میں اکثر دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ ہم نے نا چند ایک سنتیں صرف یاد کی ہیں، دین کا مجموعی مزاج نہیں۔ میٹھا کھانا سنت ہے نا، تو فاقہ کرنا بھی تو سنت ہے، مسواک سے دانت صاف کرنا سنت ہے، تو دل صاف رکھنا بھی سنت ہے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم اپنے حساب سے تو چند ایک چیزوں کو طے کر لیتے ہیں، لیکن وہ جو دین کا مجموعی مزاج ہے، دیکھیے یہ ساری حضور کی سنتیں ہیں، طریقہ کار ہے، پر جو نبی پاک کی ادا سب سے پہلے لوگوں کے سامنے آئی تھی اور جس سے لوگوں کو حضور کا تعارف ہوا تھا، وہ تو صادق اور امین ہونا ہے۔ تو سچ بولنا بھی تو سنت ہے، امانت دار ہونا بھی تو سنت ہے۔ یہ کیا ماجرا ہوا کہ بھائی چند ایک ایسی چیزیں جو ذرا آسان ہے، سہل ہے، وہ تو قبول کر لی جائیں، اور مجموعی مزاج دین کا تو حضور فاقہ بھی کرتے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ نبی پاک فقر پر مجبور نہیں، یہ فقر حضور کی پسند ہے۔ یعنی نبی کریم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی کہ اے اللہ ایک وقت روٹی دینا اور ایک وقت کا فاقہ دینا، یہ ترمذی میں موجود ہے۔ اے اللہ ایک وقت روٹی دینا، ایک وقت فاقہ دینا، اور جب تو رزق عطا کرے تو میں تیرا شکر ادا کروں، اور جب تو فاقہ دے تو میں تیری بارگاہ میں التجا کروں۔ یہ فقر حضور نے اللہ سے مانگ کر کے لیا۔ تو صحابی عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں چہرہ مبارکہ پر نکاہت دیکھ رہا ہوں۔ تو کریم فرمانے لگے میں نے 4 دن سے کچھ کھایا نہیں۔ تو وہ فوراً گھر گئے، گھر والوں سے پوچھا کچھ کھانے کو ہے؟ انہوں نے کہا نہیں کچھ نہیں۔ اڑوس پڑوس سے معلومات کی، کچھ نہیں۔ پھر بھی وہ صحابی اطمینان سے نہیں بیٹھے، یہ محبت نہیں بیٹھنے دیتی۔ ایک باغ میں چلے گئے، اس باغ کے مالک سے کہا مزدوری ملے گی؟ اس نے کہا ہے تو صحیح پر ذرا مشکل ہے، کنویں سے پانی نکالنا ہے، گرمی بڑی سخت ہے، پانی کچھ نیچے چلا گیا ہے، کام مشکل ہے۔ کہا میں کروں گا، ملے گا کیا؟ کہا ایک ڈول پانی کا نکالیں گے تو ایک کھجور ملے گی، ایک کھجور۔ سخت گرمی تھی، چادر کو بچھا لیا، ایک ڈول پانی کا نکالتے، ایک کھجور ملتی چادر میں رکھ لیتے، پھر ایک ڈول نکالتے، ایک کھجور ملتی اس کو رکھ لیتے، چند کھجوریں، کچھ کھجوریں جب چادر پہ جمع ہوئی تو ان کو لپیٹا۔ محبوب تشریف فرمائے،
لا کے کریم کی بارگاہ میں پیش کیا، ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے، وجود پسینے سے شرابور ہو گیا۔ کریم محبوب نے ایک کھجور اٹھائی، پھر ان کی کیفیت دیکھی، فرمایا کس نے مجبور کیا تمہیں اس کام پر؟ کس نے مجبور کیا؟ عرض کی یا رسول اللہ ہمیں کوئی مجبور نہیں کر سکتا، ہمیں تو آپ کی محبت نے مجبور کیا۔ یہ محبت ہے جو مجبور کرتی کہ ہم غلامی کریں اور غلامی کے رستوں کو اختیار کریں۔ میرے عزیز یاد رکھیے گا، دنیا میں سب سے بہترین لذت محبت کی لذت ہے، سب سے خوبصورت ذائقہ محبت کا ذائقہ ہے، اور اگر کسی کو محبت رسول کا ذائقہ نصیب ہو جائے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عاجزی کرتی ہیں، فرماتی مجھے پہلے نہیں پتا تھا کہ محبت میں بھی لوگ رویا کرتے، مجھے علم نہ تھا۔ وہ تو محبوب نے میرے والد جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ہجرت میں آپ نے میرے ساتھ جانا، فرماتی پھر کئی دنوں سے وہ منتظر تھے، پھر جس رات حضور نے جانا تھا، جب محبوب نے پیغام دیا نا چلو چلے، تو میں نے اپنے والد کی آنکھوں میں آنسو دیکھے۔ حضور کے ساتھ جانے کے شوق میں محبت کے آنسو چمکے۔ اس دن مجھے سمجھ آئی کہ لوگ محبت میں بھی رویا کرتے ہیں، پیار میں بھی رونا آتا ہے۔ تو محبت بڑی ضروری چیز ہے۔ بس میں بات کو سمیٹوں گا، ایک دو چیزیں اس سے منسلک اور بھی سمجھنے والی۔ یہ بھی یاد رکھیے گا کہ دل میں محبت ضرور ہوگی، دل میں محبت لازمی ہوگی۔ اگر اللہ رسول سے نہیں کریں گے تو دولت سے ہو جائے گی محبت، رب رسول سے نہیں کریں گے تو شہرت سے ہو جائے گی، اللہ رسول سے محبت نہیں کریں گے تو اپنی تعریف سننے سے پیار ہو جائے گا۔ جب دل ہو تو دل میں محبت بھی، صحیح رستہ نہ ملے گا تو غلط رستہ اختیار کر لے گی۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ لوگوں کو شہرت سے پیار ہوتا ہے، مانتے نہیں، ہوتا ہے پیار، دو چار لوگ تعریف کر دیں تو نیند اچھی آ جاتی ہے۔ ہوتا ہے لوگوں کو پیسوں سے بھی پیار، مانتے نہیں۔ لیکن میں کچھ ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جن کی جیب میں پیسے ہوں تو ان کی صحت بھی ٹھیک رہتی ہے، لیکن اگر پیسے موجود نہ ہوں، حالات تھوڑے اوپر نیچے ہوں تو کچھ نہ کچھ طبیعت پر بھی اس کا اثر ہوتا ہے۔ خطرناک ہوتا ہے دولت اور شہرت کا پیار، ایک حد تک رہے تو ٹھیک ہے۔ یہ حدیث پاک دیکھیے گا سیاستہ میں موجود ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا دو بھوکے بھیڑیے، بھیڑیا ویسے ہی خطرناک ہوتا ہے اوپر سے بھوکا ہو، فرمایا دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں کھلے چھوڑ دیے جائیں، اتنا نقصان نہیں کرتے۔ بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں کھلے چھوڑ دیے جائیں، وہ اتنا نقصان نہیں کرتے جتنی دولت اور شہرت کی محبت انسان کے باطن کا نقصان کرتے۔ اندر سے پورے طور پر بندہ اجڑ جاتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہوتا۔ وہ ویوز کے چکر میں ہے، لائکس کے چکر میں ہے، فلاں کے چکر میں ہے، اتنے لوگ مجھے جانتے ہیں، اس شہرت میں ہوں، فلاں ہوں، اور اجڑ گیا باطن۔ وہ سمجھ رہا ہے میرے 20 لاکھ کے 50 لاکھ ہو گئے، دولت ہی دولت ہو گئی، بڑے سلیقے سے کاروبار آگے بڑھ گیا، میں بڑا کچھ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ لیکن یاد رکھیے اگر دولت کی محبت سوار ہو جائے تو بڑی مشکل پیدا کر دیتی ہے۔ انسان اندر سے پورے طور پر، دیکھیں دولت کمانا غلط نہیں، حلال رزق کمانا برا نہیں، لیکن اس طرح کی اس کی محبت حاصل کرنا کہ پھر حلال حرام کی پرواہ نہ کرنا، پھر کسی بھی صورت مال آنا چاہیے وہ جیسے بھی آئے۔ تو یاد رکھیے اگر اللہ رسول سے محبت نہیں کریں گے تو محبت غلط رستہ اختیار کر دے گی، اور اگر اللہ رسول سے کریں گے تو پھر اس کا نتیجہ پتہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ یہ بخاری میں موجود ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا تھا حضور قیامت کب آئے گی؟ تو نبی کریم نے فرمایا آپ کی تیاری کیا ہے؟ یہ بخاری ہے، کسی بزرگ کا قول نہیں عرض کر رہا، ایک مضبوط روایت۔ حضور نے فرمایا تیاری کیا ہے؟ تو صحابی عرض کرنے لگے حضور کثرت سے نفل نماز اور کثرت سے نفل روزے اور صدقات تو نہیں کر سکا،
لیکن ایک نیکی میرے پاس ہے قیامت کی تیاری کے لیے، اللہ سے بھی محبت کرتا ہوں، اللہ کے رسول سے بھی کرتا ہوں۔ ہر نیکی پر اجر ہوتا ہے نا، ایک دفعہ سبحان اللہ کہیں تو 30 نیکیاں ملتی ہیں، الحمد شریف ایک دفعہ کہیں تو ہر نیکی پر اجر ہوتا ہے نا۔ تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ میرے پاس رب رسول کی محبت ہے، تو حضور نے اس کا اجر بیان کیا، فرمایا سن پھر تو اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ تو محبت کرتا ہے، قیامت والے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تو محبت کرتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں ایک مجھے اس دن خوشی ہوئی تھی جس دن میں نے کلمہ پڑھا، ایک اس دن ہوئی جس دن حضور مکہ سے مدینہ طیبہ آئے، اور ایک اس دن ہوئی جس دن حضور نے فرمایا جو جس سے محبت کرے گا قیامت میں اسی کے ساتھ ہوگا۔ میرے عزیز، نبی کریم کی محبت کا اجر یہ ہے کہ قیامت والے دن نبی پاک کی سنگت میں حضور کے سائے میں جگہ نصیب ہوگی۔ تو یاد رکھیے گا، محبت رسول کے پروان چڑھانے میں اپنے آپ کو مضبوط کریں، کثرت سے درود و سلام پڑھیں، حضور کی نعت شریف پڑھیں، محبوب کے ذکر کی محافل میں آیا کریں، اور حضور کی سیرت پاک کا مطالعہ کریں، اور نبی پاک کے تذکار مبارکہ کا مطالعہ کریں۔ ان خوبصورتیوں کی طرف جب آپ توجہ کریں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ سینے میں محبت رسول کا دریا منزل ہے۔ اللہ تعالی ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ اللہ ہماری حاضری کو قبول فرما۔ اللہ جن دوستوں نے یہ خوبصورت بزم سجائی انہیں بہترین جزا عطا فرما، اس کی برکت سے ہمارے گناہ معاف فرما، ہماری غلطیوں سے درگزر فرما، ہمارے علم کو نافع فرما، ہمارے اعمال کو خالص فرما۔ اللہ سجدوں کا ذوق عطا فرما، عبادتوں کا شوق عطا فرما، تلاوتوں کی لذت عطا فرما، اپنی یاد کی توفیق عطا فرما، اپنے ذکر کی توفیق عطا فرما۔ اللہ بیماروں کو شفا عطا کر، مقروضوں کو بار قرض سے رہائی نصیب فرما، تنگ دستوں کے رزق میں وسعت فرما، امت کی خیر فرما، عالم اسلام کی خیر فرما، پاکستان کی خیر فرما، ہمارے حق میں رحمت والے فیصلے فرما، درگزر والے فیصلے فرما، فضل والے فیصلے فرما، بے چینیوں کو چین سے بدل دے، پریشانیوں کو آسانیوں سے بدل دے، دکھوں کو سکھوں سے بدل دے، ہماری سستیوں کو عبادت سے بدل دے، ہماری غفلتوں کو تقوی سے بدل دے، ہمارے حال پہ رحمت کی نظر فرما دے، دنیا ہو یا آخرت ہو اپنی پناہ نصیب فرما، اپنے کریم محبوب کی نگاہ نصیب فرما، پردہ پوشی عطا فرما۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیت فی الدین والدنیا والآخرہ، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سوہانی گھڑی چمکا کر باقا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، غوث آدم امامتوں کا ونوں کا جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے گا رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مصطفیٰ جان
بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلہ واصحابہ یا حبیب اللہ ملائکہ مدد مجید دعائیں فرمائی ہیں تمام کو اپنی بارگاہ میں مقبول اور مستجاب فرما جتنے احباب آئے ہیں سب کا آنا قبول فرما جو مرادیں لے کر آئے ہیں انہیں بھی پورا فرما ہمارے بھائی نے بڑے احترام کے ساتھ بڑی محبت کے ساتھ اس محفل کو سجایا انہیں بھی برکتیں عطا فرما ان کے بچوں کو ان کے والد گرامی کو جو احباب اس میں شامل ہوئے اس سجانے میں اپنا حصہ ملایا سب کو برکتوں سے رحمتوں سے مالا مال فرما عالم اسلام کی خیر فرما شہداء اسلام کی شہادتوں کو قبول فرما اور ان کی شہادتوں کی برکت سے فلسطین کو آزادی نصیب فرما قبلہ اول کو آزادی نصیب فرما حرمین شریفین کی حفاظت فرما بغداد معلیٰ کی حفاظت فرما مولا کریم ہمارے پاکستان کی حفاظت فرما مولا کریم ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرما جو